کہ اس دوران لمبا قحط پڑا، یعنی بارش آئی نہیں، 1.5-2 سال تک بارش آئی نہیں۔ اب اس کا جو وزیر تھا بڑا لانتی تھا، وہ تو چاہتے تھے کہ امام علیہ السلام کا نام نعوذ باللہ گھٹایا جائے، آپ کی عزت کم کی جائے، لیکن پورے مجمع میں رضا رضا ہو گیا، رضا رضا ہو گیا۔ اب اس نے کہا کہ موقع اچھا ہے نعوذ باللہ امام کی عزت کم کرنے کا، بارش آیا نہیں کبھی سے۔ امام علیہ السلام، مامون ملون اور مامون ملون کا وزیر تینوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وزیر نے اشارہ کیا مامون کو کہ پوچھو۔ مامون نے امام سے سوال کیا، عرض کی کہ مولا بارش آیا نہیں ہے تو کچھ انتظام بارش کا ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی سوزرائے میں سے پانی کے ٹینکر کی تو بات ہے نہیں کہ ادھر سیلف مارا ٹریکٹر یہاں تک آ گیا، یہ تو بارش کی بات ہے۔ اس نے ایسے کہا مولا بارش کا انتظام ہو سکتا ہے؟ امام علیہ السلام نے بڑے اعتماد کے ساتھ فرمایا ہاں کیوں نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا کہ اعلان کروا دیں، سبھی میں اعلان کروا دیں کہ بارش آئے گی۔ امام نے فرمایا کہ بارش کے لیے دعا کرنے سے پہلے جیسے میرے نانا اور میرے دادا، میرے نانا محمد مصطفیٰ اور میرے دادا مولا علی علیہ السلام نماز استسقاء، یہ بارش کے لیے دعا کی نماز ہے، بارش جب نہ ہو تو نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ یہ نماز پڑھنے سے پہلے میدان میں، امام نے فرمایا کہ یہ میں کوئی حجرے میں نہیں پڑھوں گا، میدان میں پڑھوں گا۔ اب وہ تو سوچ رہے تھے بارش آئے گی نہیں، نعوذ باللہ ان کا یہ پلان تھا کہ زمانے کے بیچ میں نعوذ باللہ امام کی عزت کو نعوذ باللہ کم ہوتا ہم دیکھیں گے۔ انہوں نے کہا اعلان کروا دیں۔ امام نے فرمایا کہ 3 دن میں جہاں تک اعلان ہو سکتا ہے کروا دو۔ مولا کروا دے، آپ نے فرمایا کروا دو اعلان۔ لہٰذا خبر پہنچنے لگی، امام نے 3 دن کے روزے رکھے اور پھر نماز استسقاء کے لیے میدان میں پہنچے۔ جب میدان میں پہنچے تو آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی، بار الہ رحم کی نظر فرما۔ امام علیہ السلام نے دعا فرمائی، لوگوں نے دیکھا کہ سامنے سے کالا ابر آ رہا تھا، کالا بادل پھول بھرا ہوا، لوگ کپڑے سنبھال کے لگے بھاگنے۔ امام نے فرمایا کہ شانتی رکھو، ابھی خطبہ باقی ہے، جب تک میں نہیں کہوں گا یہ برسے گا نہیں، جب تک میری اجازت نہیں ملے گی یہ نہیں برسے گا۔ ایک بادل اوپر آیا چلا گیا، لوگ حیران، دوسرا آیا چلا گیا، 9 بادل آئے چلے گئے۔ امام نے ان 9 بادلوں کا الگ الگ بتایا، یہ بادل وہاں برسے گا، یہ وہاں برسے گا، یہ وہاں برسے گا۔ 10واں بادل آ رہا تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اٹھو۔ امام نے خطبہ دیا کہ ہم کون ہیں، اللہ کون ہے، صفت بتائی آپ نے، اللہ کی وحدانیت بتائی، مصطفیٰ کی رسالت، مولا علی کی ولایت، اور آپ نے جو آپ کا علم تھا وہ لوگوں میں تقسیم کیا۔ امام نے فرمایا کہ جاؤ اپنے اپنے گھروں میں، جب تک آخری بندہ اپنے گھر میں داخل نہیں ہو جائے گا تب تک یہ بارش نہیں ہوگی۔ آخری بندہ اپنے گھر میں داخل ہوا، الحمدللہ خوب بارش ہوئی، خوب بارش ہوئی۔ اب ان کا حال دیکھنے والا تھا، جنہوں نے پلان بنا تھا کہ زمانے کے سامنے نعوذ باللہ رسوا ہوگا علی کا بیٹا، زمانے کے سامنے زہرا کا لال نعوذ باللہ رسوا ہوگا۔ تو اب وہاں تو ہوا کیا، ہر گھر میں یہ صدا گونجنے لگی، ہاں وہ ان کی رضا میں راضی ہے، یہ ان کی رضا میں راضی ہے۔ وہ جب یہ راضی ہوتے ہیں تو وہ راضی ہوتا ہے، جب وہ راضی ہوتے ہیں تو یہ راضی ہوتا ہے۔ ہر جگہ رضا رضا کا چرچا ہونے لگا۔ اور وہ جو وزیر تھا، مامون اور وزیر، آخری فضائل کا جملہ، مامون اور وزیر کاٹو تو خون نہ نکلے، کاٹو تو خون نہ نکلے، ایسا حال۔ انہوں نے کہا کہ بلاؤ امام کو، بلاؤ، آج تو میں بات کروں گا، حد ہو گئی، اب تو بہت ہو گیا، اب مجھے برداشت نہیں ہوگا۔ امام علیہ السلام کو بلایا کہ آؤ۔ امام جب آئے
تو اس نے کہا کہ معجزہ دکھانے لگے، کیا یہ معجزہ تھا؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس اللہ کے ایک بندے نے دعا کی، بندے کی دعا رب نے سن لی، بارش آ گئی۔ دیکھیں یہاں پر بھی توحید مولا بتا رہے ہیں کہ میں بندہ ہوں، وہ اللہ ہے، اس نے میری دعا سنی اور اس نے بارش کو برسا دیا۔ تو اس نے کہا کہ تو پھر وہ ہزاروں لوگ جمع ہوئے تھے، لاکھوں لوگ جمع ہوئے تھے، ان میں سے کسی کی آمین بھی نہیں، کسی کی دعا بھی قبول نہیں ہوئی، آپ ہی کے کہنے سے برسات آ گئی۔ امام نے فرمایا کہ یہ میں کہہ نہیں رہا، یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے کہنے پر اللہ نے بارش نازل فرما دی، لیکن جو اس نے مجھ پہ عنایت کی ہے میں اس سے تو انکار نہیں کر سکتا نا۔ اب وہ پھر جلا، انہوں نے کہا کہ اچھا کہ یہ تمہارے کہنے سے ہوئی ہے۔ تو جیسے کہ آپ یہ بیٹھے قالین پر، یہ جو چٹائی بچھی ہے، پھول بنے ہوئے، وہاں مامون ملون کے دربار میں، اور وہ دربار بھرا ہوا تھا، 2-4 بندے نہیں تھے، دربار بھرا ہوا تھا۔ اب اس نے جب وہاں پہ قالین بچھی ہوئی تھی، جو وہاں پہ چٹائی تھی، اس میں 2 شیر دوریلے تھے، 2 شیر کی تصویر بنی تھی۔ اس نے کہا کہ اگر بارش تمہارے کہنے سے آئی ہے تو اب یہ جو 2 شیر ہیں ان سے کہو کہ یہ مجھے کھا جائیں، ان سے کہو کہ یہ مجھے کھا جائیں۔ امام علیہ السلام نے جب بارش کے لیے دعا کی تو کیا کہا تھا؟ اے پروردگار، اب یہاں پر آزمائش کی بات آ گئی، آزمائش کی بات آئی جب اس نے کہا کہ ان 2 شیروں سے کہو مجھے کہ یہ کھا جائے۔ امام علیہ السلام نے ایسے اشارہ کیا، ان 2 جو فوٹو بنے ہوئے تھے شیروں کے، ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کس کا انتظار کر رہے ہو؟ ہائے، کس کا انتظار کر رہے ہو؟ وہ باہر نکلے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے خون کا ایک قطرہ بھی ادھر ادھر نہ ہونے پائے، ایسے ہی اسے ہڑپ کر گئے، ایک خون کا قطرہ بھی ادھر ادھر نہ ہوا۔ وہ تصویر بننے سے پہلے، پھر تصویر بننے سے پہلے مامون جو تھا، مامون اس کا حال جانتے کیسا تھا؟ یہ دکھانا ضروری ہے، ایسا تھا، تخت پہ بیٹھا بیٹھا وہ دھروجنے لگا، ایسا کیا ہوگا؟ اب شیر نے، وہ جو 2 شیر تھے، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں امام سے کلام کرنے کے لیے زبان طلب کی، اللہ نے زبان عطا فرمائی، اسی زبان میں شیروں نے کلام کیا، بات کی امام سے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، مولا اس کا تو کام تمام ہو گیا، اس کا بھی کر دیں۔ جیسے ہی اس نے سنا وہ بے ہوش ہو گئے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے گلاب کا عرق منگایا، گلاب کا پانی اس کے چہرے پہ چھڑکا، وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب شیر نے کہا کہ مولا اس کا بھی دی اینڈ، انہوں نے فرمایا کہ نہیں، تو جا، تیرا کام ہو گیا۔ امام نے اب ہو ہاتھ رضا کا، اور چھڑکے اور ہوش نہ آئے، ماشاءاللہ، چھڑکے اور ہوش نہ آئے، اسے ہوش آیا۔ ہوش آتے ہی اس نے جو جملہ کا فرزند رسول، کل بھی آپ اس منبر کے وارث تھے، آج بھی آپ اس منبر کے وارث ہیں۔ امام نے فرمایا کہ بس میں تجھے یہی بتانا چاہتا ہوں، زمانہ جان لے کہ ہمیں اس کا کوئی لالچ نہیں، لیکن اللہ نے کل بھی ہمیں اس کا وارث بنایا تھا، آج بھی اللہ نے ہمیں ہی وارث رکھا۔